بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام کے معاشی اصول ہیں کہ اسلام کے جو معاشی اصول ہیں وہ کیا کیا ہیں، آج ہم ان پر نظر دہرائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا اس میں ایک جو ٹاپک ہے وہ ہے معاشیات اور اخلاق و مذہب، کہ اسلام معاشیات اور اخلاق و مذہب کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے وہ فرد اور جماعت دونوں کے ذہن سے اس غلط نظریے ختم کرتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کا تعلق معاشی زندگی سے نہیں اور تجارت تو بس تجارت ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں معاشیت اور اخلاق کا تعلق بیان کرتا ہے، مسلمانوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور لین دین چھوڑ دو، اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر روزی، رزق اور معاش کو فضل اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ اس سے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ معاشی زندگی کو بھی انسان اسی طرح خدا کی حدود کا پابند بنائے جس طرح باقی تمام زندگی کو، اور اس فضل کو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ مسلمان اپنی معاشی زندگی میں بھی اللہ کی حدود کا پابند اور ان اخلاقی ضابطوں کا احترام کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ سورۃ نور آیت نمبر 37 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جنہیں خرید و فروخت اور تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ خدا کو یاد کرنے یعنی اس کے ذکر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر حال میں وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح معاہدہ لکھنے اور صحیح گواہی دینے کو تقویٰ خدا خوفی قرار دیا گیا ہے، اور ناپ تول میں کمی کو ایسا عظیم گناہ کہ اس کی وجہ سے ایک پوری قوم کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہے جو اسلام دیتا ہے، جس کی بنیاد معاشیات اور اخلاق کی ہم آہنگی پر ہے۔ اس طرح اسلامی معاشیات کا انداز اخلاقی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے جب خرید و فروخت کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ اس سے ہم ہمیشہ غافل نہ ہوں۔ اللہ رزق دینے والا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے جو پہلا پوائنٹ جس پر بات کی ہے معاشیات اور اخلاق و مذہب، اس کے حوالے سے ہے۔ اگلا جو دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے معاشی جد و جہد اور اس کا مقام و مقاصد، کہ اسلام کیا کہتا ہے معاشی جد و جہد کے حوالے سے اور اس کا جو مقام اور مقاصد ہیں وہ کیا ہے۔ اسلام نے ساری زمین بلکہ پوری کائنات کو انسان کے لیے میدان عمل قرار دیا ہے، وہ انسان کو شوق دلایا ہے کہ وہ اپنی معاش کے حصول اور خلق خدا کی خوشحالی کے حصول کی زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرے۔ معاشیات کی اصطلاح میں اسے پیداوار کو بڑھانے کی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معاشیت میں اصل اہمیت نفع میں اضافے کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ اسلامی معاشیات میں کل پیداوار میں اضافے اور خدا کے بندوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع کی فراہمی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم ہی نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اس میں تمہارے لیے سامان معاش پیدا کیے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ لقمان آیت نمبر 20، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اس بنیادی حقیقت کے اظہار کے بعد اسلام نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے محنت، معاشی جد و جہد اور اصول رزق کی کوشش پر ابھارا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو پیداوار میں اضافے کے لیے سرگرم عمل کر دیا ہے۔ بے عمل، بے روزگاری اور گداگری کو
ناپسند قرار دیا گیا ہے، اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور رزق کی تلاش نہ کرے، اور یہ کہتا رہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے۔ تم کو دعا کے ساتھ اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ تمہیں جانتے ہو آسمان تو سونا چاندی برساتا نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کام کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے قیامت دن تم اپنے چہرے پر سوال کا داغ لیے ہوئے آؤ۔ پھر مثبت طور پر رزق کی جد و جہد کی ترغیب دی، اسے ہر مسلمان پر فرض کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ رہو۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی شرافت غنا اور فرادستی خوشحالی ہے، اور آخر کی شرافت تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور خود قرآن مجید فرقان حکیم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے بھول نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے حصول کو نماز کے بعد سب سے بڑا فرض قرار دیا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر پر ایک واقعے سے بڑی روشنی پڑتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو معاشی لحاظ سے برے حال میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے بتایا 2 درہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر دی اور لکڑیاں کاٹنے پر لگا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی پیداواری استعمال کی ترغیب دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صنعت و حرفت کے ذریعے سے روزی کی تکمیل انسان پر فرض ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض گناہوں کا کفارہ روزی کمانے میں مغموم اور متفکر رہتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تاکہ سوال سے بچے اور اہل و عیال کی کفالت کرے اور ہمسائے کی مدد کرے، تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ ان آیات اور حدیث سے محنت اور معاشی جد و جہد کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور انہی کی روشنی میں پیداوار کو بڑھانے اور معیشت کو مضبوط بنانے کی پالیسی اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم جزو قرار پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اسلامی فقہ میں معاشی جد و جہد کو فرض عین اور پیداوار کو فروغ دینے کی کوشش کو فرض کفایہ، ایسا فرض جو لازم تو ہر شخص پر ہو، البتہ اگر کچھ لوگ اسے ادا کریں تو سب پر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سوال ہر فرد سے ہوگا، قرار دیا ہے۔ ضروری صنعتوں میں قیام فرض کفایہ میں سے ایک ہے۔ فرض کفایہ میں اس طرح المناج میں اصول بیان کیا گیا ہے۔ فرض کفایہ میں صنعت و حرفت اور وہ تمام چیزیں جو معاش کی تکمیل کے لیے درکار ہیں شامل ہیں۔ امام ابن تیمیہ اس سلسلے میں مختلف فقہاء نے جو نقطہ نظر بیان کیا اس کا خلاصہ الحسبۃ فی الاسلام میں اس طرح بیان کیا ہے کہ بہت سے فقہاء نے جن کا تعلق شافعی حنبلی فکر سے ہے، نیز دوسرے فقہاء جیسے امام غزالی اور امام جوزی وغیرہ نے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ ان صنعتوں کا قیام فرض کفایہ میں سے ہے، اس لیے کہ معاش کی تکمیل ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس فرض کفایہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے جہاد کی جو فرض کفایہ ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں یہ چیز بتا دی ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس میں معاشرت کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے تو اس میں جد و جہد کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کی دی ہوئی یہ مثال بڑی اہم ہے۔ معاش کی تکمیل انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، جس طرح انسانیت کی روحانی اور اخلاقی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اسے برائی سے بچانے، طاغوت شیطانی قوت و غلبے سے نجات دلانے اور حقیقی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے، یعنی انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کیا جائے
اور اس طرح انسانیت کی